یہ کویسچن ہے جی کہ ایسی دوائیں جن میں خنزیر کے آرگنز ہوں وہ ڈاکٹر کے مطابق اگر پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ قرآن میں جہاں خنزیر کا ذکر ہے وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ لحم الخنزیر کے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جیلیٹن جو اس کے آرگن سے نکلتی ہے یا دوسری چیزیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ہر وہ چیز کے جس کے بنانے میں کیمیکل چینجز واقع ہو جائیں، یعنی اس کی حیت تبدیل ہو جائے. جیسے آپ نے ایک حرام چیز کو زمین میں دبا دیا، ایک پودا اس کے اوپر اگایا، وہ بالکل جائز ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا کوئی چیز کیمیکلی تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اس کے بنیادی عناصر، اس کے ایلیمنٹس تبدیل ہو گئے ہیں. اگر وہ ٹیکنیکلی تبدیل ہو گئے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرام ہونے کا سوال نہیں ہے. تو ایک تو بنیادی اس اصول کو سمجھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ہر چیز کو حرام قرار دینے کے فتوے دیتے ہیں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، وہ میں نے ان کی تفصیل کر دی ہے کھانے پینے میں. یعنی درندے حرام ہیں، سور بھی اسی وجہ سے حرام ہے، خون پینا حرام ہے، مردہ جانوروں کو جن کو ذبح نہیں کیا گیا ان کو کھانا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا کسی جانور کو اس کو بھی کھانا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرمتیں حلتیں بالکل واضح کر دی ہیں. اس کے سوا کوئی چیز بھی حرمت کا باعث نہیں بنتی. لیکن گوشت ہے، اس کے اجزاء ہیں، کوئی چیز بھی ہے، اگر اس میں اندر کیمیکل تبدیلی آ گئی ہے تو پھر وہ جائز ہو جائے.